آپ نے ریما خان کا نام لے کر مجھے ڈپریشن میں مبتلا کر دیا. کیوں؟ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، اس لیے کہ میں نے اپنی پوری زندگی جو گزاری ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں، میری جوانی بھی وہیں گئی، میرے پوری زندگی ایک قسم کی چلی گئی. تو میں نے 63 ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا، اور پروڈیوسروں کی تعداد کا تو پتہ نہیں ہے. 414 فلمیں میری ریلیز ہوئیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ میرے ساتھ انوالو ہوئے ہوں گے. بالکل بالکل. میں نے پوری زندگی میں میری زبان سے اور میرے عمل سے اور میرے ہاتھوں سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا. بڑی بات. لیکن ریما کو میری وجہ سے جو تکلیف پہنچی، جو نقصان پہنچا، یہ میری پوری زندگی کی جو ہے نا ریکارڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا. کیا نقصان پہنچا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی پروگرام میں آپ کے ہی میں نے ایک بات کی تھی. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یونس ملک صاحب نے کہا کیا ہیروئن کی تلاش میں چلتے ہیں. جی بالکل بتایا تھا. ٹھیک ہے، ہم گئے تھے. میں زندگی میں پہلی بار ہیرا منڈی گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا ہیرا منڈی کیا ہوتی، پہلی تو یہ بات ہے، کیونکہ کبھی گیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یونس ملک صاحب نے کہا وہاں جانا ہے. ہاں. مجھے یہ بھی نہیں اتنا مجھے پتا تھا کہ شاہی مسجد کے ساتھ شاہی محلہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم گئے. تو چونکہ رات کا ٹائم تھا تو ایک کوٹھی میں چلے گئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ کوٹھی کس کی ہے کیا نہیں. تو وہاں ریما سے ملاقات ہوئی. صحیح ہے. اور ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی. صحیح ہے. تو انہوں نے جب ہم دیکھنے کے بعد اٹھ کے آ گئے تو میرے سے اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسی لگی. میں نے کہا جی مجھے نہیں اچھی لگی. ٹھیک ہے. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں، بس مجھے اس نے سلام کیا ہے. تو جو اس نے سلام کیا ہے سلام کے مطابق اس کی آنکھوں میں وہ بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو کہنے لگا یار مجھے بھی ایسا ہی لگا ہے، آگے چلتے ہیں. آگے چلے گئے. آگے پھر ہم نادرا کے پاس گئے اور نیلی کے پاس گئے. وہ ہم ان کے آفس میں گئے، وہاں باقاعدہ ان کا ہوتا. اس بات کو تقریباً 40 سال ہو گئے. 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، بلکہ 50 سال ہو گیا. ایسے ہی. تو آپ نے وہ سوال کیا جب، تو اس سوال کے ضمن میں جب میں اس کا جواب دینے لگا تو میں یہی سمجھا کہ ہم ہیرا منڈی جب گئے تھے جہاں ہم نے نیلی اور نادرا کو تلاش کیا تو شاید ریما بھی ہیرا منڈی کی تھی، اور میں نے یہی کہہ دیا. ہاں. آپ کو یاد آ گیا کچھ؟ مجھے یاد آیا، آپ نے بالکل یہی کہا تھا. لیکن جس وقت میں پروگرام کر کے چلا گیا مجھے نہیں احساس ہوا. تو مجھے ایک کال آئی میرے دوست کی، وہ میرا پروڈیوسر بھی ہے. تو اس نے کہا ناصر صاحب یہ آپ نے یار کیا بات کی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ آج آپ نے یہ ریما جی کے بارے میں یہ بات کی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ وہاں کی تو نہیں تھی. میں نے کہا یار میں تو گیا تھا، مجھے اس نے کہا تھا ہیرا منڈی جانا. میں سمجھا وہ جہاں بھی مجھے لے گیا وہ ہیرا منڈی ہے. میں نے تو ہیرا منڈی کبھی دیکھی نہیں نہ کبھی، اور اس کے بعد بھی میں زندگی میں نہیں گیا. اچھا. لیکن وہ علاقہ جہاں پر آپ سے وہ علاقہ جو ہے اتنا سر مجھے پتا تھا کہ شاہی مسجد کے سامنے ہے، اس کو شاہی محلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو ادھر سے گئے تھے نا سیکریٹریٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ مجھے کہتے ہیں آؤ یار چلتے ہیں، مثال کے طور پر انارکلی میں چلتے ہیں. آپ مجھے لے جاتے اور ایک بازار میں داخل ہوتے تو میں تو اس کو انارکلی سمجھوں گا. ہو سکتا ہے وہ پرانی انارکلی ہو. صحیح ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو. ٹھیک ہے. تو میں یہی سمجھا، وہی اس وقت کی بات ذہن میں تھی. اور اس کے بعد کبھی زندگی میں نہ میں نے کسی آرٹسٹ کے بارے میں تب پتہ ہوتا جب کسی کو قریدا جاتا ہے. میں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے ہر ان کے ساتھ کام کیا. میں نے کبھی ان کے گیٹ سے آگے کی لائف کو کبھی نہیں چھیڑا، نہ کبھی پوچھا. صحیح ہے. جن کے ساتھ بہت اچھے قریبی مراسم بھی تھے، مثلا آسیہ بیگم کے ساتھ، ریما بیگم، اپنا ریشم کے ساتھ، سیما جی کے ساتھ، انجمن کے ساتھ بہت قریبی مراسم تھے. ریما جی واحد آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ میری بے تکلفی یا کوئی پرسنل بات نہیں ہوتی تھی کبھی بھی، باقی سب کے ساتھ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ان سے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، کدھر سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو میرے سامنے آدمی وہ میرے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں کے سامنے اور پورے جو میرے لسنر ہیں ان کے سامنے معافی مانگتا ہوں ریما جی سے کہ وہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں.
میں نے ایسی بات کی جس کی میرے پاس کوئی تحقیق نہیں تھی، بالکل، اور یہ اللہ کے حکم کی بھی میں نے خلاف ورزی کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو، یہ کلام پاک میں ہے، ایسا ہی ہے، تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لو، خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے۔ بالکل صحیح، میں نے تحقیق کیے بغیر یہ خبر پھیلا دی۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے دوست سے کہا یار گوگل پہ مجھے ریما کو تلاش کر کے دو، مجھے تلاش کرنا نہیں آتا، اس نے مجھے تلاش کر کے دیا، تو وہاں مجھے پتہ چلا، اتنا مجھے پتہ تھا یہ پٹھان فیملی سے، یہ مجھے پتہ تھا، صحیح ہے، تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ بچی تو قزل باش فیملی سے تعلق رکھتی ہے، پٹھان۔ ہاں جی، تو اس سمینہ اس کا نام ہے، اصل نام سے اصل نام سمینہ ہے، 4 بہن بھائی تھے، لاہور میں ہی پیدا ہوئی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ اسکول میں جاتی تھی، فیس نہیں دے سکی اور اسکول سے نکال دی گئی۔ تو جو اس بازار میں رہتی ہے وہاں غربت تو نہیں ہوتی، وہاں سب کچھ ہوتا ہے، غربت نہیں ہوتی، 2 چیزیں نہیں ہوتی وہاں، ایک غربت نہیں ہوتی، غیرت نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک بچی جو اسکول سے نکال دی گئی، وہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، تو غربت تھی نا وہاں، بالکل، تو غربت تو شرافت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے نا۔ ایسے ہی ہے۔